آداب عرض ہے، گل پلازہ واقعے سے متعلق مقدمہ درج۔ میں انتہائی اہم بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں۔ گل پلازہ واقعے کا مقدمہ اب درج۔ یہ انتہائی اہم خبر ہے جو کہ آپ کو دے رہا ہوں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے سندھ اسمبلی میں خطاب کے دوران باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ گل پلازہ واقعے کے متعلق جو بھی ذمہ داران ہوں گے ان پر مقدمہ بنے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن ننجار کو ہدایت بھی کر دی ہے کہ فوری طور پر متعلقہ تھانے، شاید پریڈی تھانہ ہوگا، اس میں جو ہے وہ مقدمہ درج کرایا جائے۔ اس سلسلے میں ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ پولیس اہلکار وہاں پر پہنچ بھی چکے ہیں، اور ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ مقدمہ سندھ حکومت کی مدعیت پر داخل کیا جا رہا ہے۔ چند ہی لمحوں کے بعد آپ کو ایف آئی آر بھی میں شیئر کر دوں گا۔ انتہائی اہم خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور اس مقدمے میں جن کو نامزد کیا جائے گا وہ بھی انتہائی بڑی خبر ہے۔ پتہ ہے کن کو نامزد کیا جائے گا؟ اس مقدمے میں ان کو نامزد کیا جائے گا جن سے متعلق کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی آزاد خان کی سربراہی میں بننے والی کمیٹی جن کو بھی ذمہ دار قرار دے گی، ان سب کو اس مقدمے میں شامل کیا جائے گا، اور یہ دہشت گردی کا مقدمہ ہوگا جس کی سزا بھی بڑی ہوگی اور ضمانت بھی نہیں ہو پائے گی۔ انتہائی بڑی خبر دے رہا ہوں کہ گل پلازہ واقعے سے متعلق دہشت گردی کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہونے جا رہی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس ایف آئی آر کی کاپی بھی منظر میں عام پر آ جائے گی۔ یہ خبر اس پورے واقعے کے بعد بڑی خبر ہے کہ اب جنہوں نے بھی گل پلازہ واقعے میں جن کا بھی تھوڑا بہت بڑا جتنا بھی کردار سامنے آیا، وہ سب اب دہشت گردی کے مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر ملوث ہیں تو پھر سامنے آ جائیں گے، اور میں نے کہا کہ یہ مدعیت بھی سرکار کی ہوگی، اور انہی کے خلاف مقدمہ بھی سرکار ہی درج کرائے گی، اور ان کے نام بھی اسی تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے آ جائیں گے، اور وہی تحقیقاتی کمیٹی سفارش کرے گی کہ اس مقدمے میں اب یہ ملوث ہیں اور ان کو شامل کیا جائے۔ ہتھکڑیاں لگنے والی ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اس پورے معاملے میں غفلت برتی ہے۔ ان میں سرکاری لوگ بھی ہیں، ان میں جو ہے غیر سرکاری لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس پہ غفلت برتی ہے، ان کو ہتھ کڑیاں لگائی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ سندھ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہر دکاندار کو پہلے مرحلے میں سندھ حکومت کی جانب سے 5 لاکھ روپے اور مختلف پارکنگ پلازہ سمیت مختلف مارکیٹوں میں 2 سال کے لیے مفت دکانیں دی جائیں گی، اور اس کا کوئی کرایہ بھی نہیں لیا جائے گا، بلکہ کرایہ سندھ حکومت ادا کرے گی۔ اور کچھ مخیر جو بلڈرز ہیں یا جو کاروباری حضرات ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم ان تاجروں سے 2 سال تک یا 1 سال تک کرایہ نہیں لیں گے۔ اس کے ساتھ سندھ حکومت نے ان تمام تاجروں کو جن کی دکانیں متاثر ہوئی ہیں ان کو جو ہے 1 کروڑ روپیہ قرض فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے، اور وہ قرض جو ہے مختلف تاجر کمپنیاں، مختلف تاجروں کے ایسوسیشن ہیں وہ، اور کراچی چیمبر آف کامرس کی سربراہی میں ایک کمیٹی بن کر اس میں یہ فیصلہ کرے گی کہ کن کن کو 1 کروڑ روپیہ دیا جائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ نیا گل پلازہ تعمیر ہوگا، اور اس میں اتنی ہی دکانیں بنے گی جتنی قانونی طور پر تھی۔ غیر قانونی کوئی دکان نہیں بنے گی، 1 انچ بھی نہیں بنے گا، اور جن لوگوں نے نقشے سے ہٹ کر غیر قانونی طور پر دکانیں بنائی تھی ان کی دکانیں اب انہیں نہیں ملیں گی، ان کا کھیل ختم ہو گیا۔ اب وہی دکانیں ہوں گی جو کہ درست قرار دی پائیں گی، اور جن کے دکاندار یہ ثابت کر پائیں گے کہ یہ ان کے مالکانہ حقوق تھے، ان کو نیا گل پلازہ تعمیر کر کے دیا جائے گا۔ یہ بریکنگ نیوز تھی ساری، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ دہشت گردی کا مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے وہ لوگ تیار ہو جائیں جو اس کے ذمہ دار قرار پائیں گے۔ خدا حافظ۔